سارے دوست لائن میں سب کو ملتے جاتے ہیں کیسے سارے دوست لائن میں پلیز لائن میں ملاقات ویسے ہو جائے گی لائن میں رہے لائن میں پلیز سارے لائن ہو جاؤ بیٹا سارے ممبران نے نا بھی ممبران نے آئندہ آنے والے نے ہیں We believe doing our best. Yeah, we believe doing our best. Hello. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ شرطوں پر تشریف رکھیں. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ شرطوں پر تشریف رکھیں. طاہر مسعود ساجد صاحب اسٹیج پہ آ جائیں. ساجد صاحب آپ آ جائیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے شیخ ارشد صاحب شیخ صاحب آپ بھی آ جائیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر محمد عارف مور صاحب کو. وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے مختلف فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی
ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی جناب محمد الیاس قدر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں، جدائیاں دے دکھڑے میں کس نو سناواں. میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں. او ویکھو مدینے نو جان دینے لوگی، اے بگڑے مقدر بنا دینے لوگی. میں بھی جا کے ستے نصیب جگاواں. میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں. اڈیگاں چ مکی جنڑ نو ماری، سب جا کے آکھی تو میری زبانی. میرے وانگو رو رو کے منگی دعاواں. میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں. بلاوے جے مینوں مدینے دا والی، میں آنکھاں چم چم کے روزے دی جالی. میرے ول کرو آقا نگاواں. میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں. صدا اٹھدا بیدا الیاس پکارے. میں بھی جا کے ویکھاں مدینے دے نظارے. صبح شام رو رو کے کرنا صداواں. میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں. میرا دل بھی چاہندا مدینے نو جاواں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز نعت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا. میں پریس کلب شیخوپورہ میں تمام دوستوں کو، تمام ممبران پریس کلب، تمام عہدیداران اور مضافات سے آئے ہوئے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسپیشلی میں جناب ڈی پی او صاحب سرفراز میرک صاحب کو اور الحاج ملک بھوٹا ڈوگر صاحب بھی پریس کلب تشریف لائے، ہمارے اسٹیج کی رونق بنے، ان کو ادھر پریس کلب میں ویلکم کہتا ہوں. پروگرام کا وقت سبھی دوستوں کو پتہ ہے کہ کیا تھا، لیکن اب وقت کافی ہو چکا. پروگرام کی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے، میں ریاض اکبر مسعودی صاحب کو دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں
اور جس طرح ڈی پی صاحب کی شیخوپورہ میں تعیناتی کے دوران جو کارکردگی رہی، جو انہوں نے دیکھا محسوس کیا، جو ان کے کارنامے تھے، یہ بہت کم علاقوں میں مطلب یہ اس طرح کو زیادہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی تقریب میں تشریف لاتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی آنر میں یہ پریس کلب شیخوپورہ یہ تقریب کر رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے ایک رات کو ایک نئی کمپین لانچ کی ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف، میں کہتا ہوں کہ جو ڈکیٹ ہوتا ہے اس سے تو 1 2 3 4% متاثر ہوتے ہیں، لیکن جو منشیات فروش ہیں ان سے تو پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ بہت اچھی کاوش۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاشی کرائم جو ایک دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ رہا ہے، اس پلیٹ فارم سے میری وہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ منشیات فروشوں کے ساتھ ساتھ جو جوا مافیا ہے ان کے خلاف بھی ایک اسپیشلی کریک ڈاؤن کیا جائے۔ جناب چیئرمین پریس کلب غلام احمد چودھری صاحب اسٹیج کی زینت بنے، ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے ڈی پی او شیخوپورہ جناب سرفراز احمد خان صاحب، ڈی ایس پی سی کی خالد محمود گجر صاحب، اور ہمارے نہایتی محترم و محتشم الحاج ملک محمد بھٹا ڈوگر صاحب، صدر ذی وقار شہباز احمد خان صاحب، جنرل سیکرٹری اسلام غازی صاحب، اور ہمارے چیئرمین غلام احمد چودھری صاحب، ان سب احباب کی طرف سے ڈی پی او شیخوپورہ صاحب کو پریس کلب تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مجھے دوسری مرتبہ موقع ملا ہے۔ ایک رانا شاہ صاحب جب ڈی پی او صاحب تھے اور ایک سرفراز خان صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ آج میں گفتگو بطور ڈی پی او بیان کروں یا پھر بحیثیت انسان ان کے کردار کو، مختلف جو ان کے کردار کا، ان کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں، جو انہوں نے شہر کی خدمت کی ہے، ان کو بیان کروں، کیا معلومات بیان کروں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے میں ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکوں۔ حضرات ذی وقار، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، یہ ضلع شیخوپورہ کی عزت کی بات ہے، اور یہ محکمہ پولیس کے لیے فخر کی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک سپاہی بن کر شہر میں قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، چوری، راہداری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث افراد کو نکیل ڈالی، اور وہ یہاں سے روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں فلاحی کام کر کے، ترقیاتی کام کر کے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ عزیز دوستو، آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیں بھی اتنے برس ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے یہاں پر، انہوں نے اس شہر کی آبیاری کیسے کی ہے۔ میں اس شہر کے ساتھ احاطہ کرنا چاہتا ہوں کہ خون جگر سے کی ہے زمانے میں روشنی، خون جگر سے کی ہے زمانے میں روشنی، لوگوں کے گھر جلا کر اجالا نہیں کیا۔ ڈی پی او صاحب نے صبح شام رات دن شہر کی، تاجروں کی، شہریوں کی جس طرح حفاظت کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج
وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پولیس آپ کی حفاظت کے لیے جو نوجوان شہید ہوئے ان کے ورثاء ان کے یتیم بچوں کے لیے سایہ دار شہر بن کے ان کے لیے کام کیا، ان کی صحت تعلیم کے لیے انہوں نے اپنا مثالی کردار ادا کیا اور دیگر فرضوں کو دیے، ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ تنہا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی فخر کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ جناب اعلیٰ، جس طرح آپ کو رات کو پتا ہے کہ ڈاکٹر اسلام کا جو بیٹا بازیاب ہوا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں ان تمام ٹیم کو بالخصوص ڈیپٹی صاحب کو یہ مبارکباد خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسی ٹیم تشکیل دی جنہوں نے مختصر وقت میں 5 کروڑ بھی بچ گیا اور بچہ بھی بازیاب ہو گیا۔ اور پھر ایسے پرسنال قتل جن کا سراغ لگانا مشکل تھا، جن کو ڈھونڈنا مشکل تھا، آپ کے سامنے یہ تعلیم کا واقعہ پیش آیا جس کو بڑی قدردی کے ساتھ مارا گیا، اور پھر وہ ایسے پرسنال جو قاتل تھے ان کو بے نقاب کیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا اثر، ان کی وجاہت، ان کی شجاعت تھانوں کے اندر گئی، اور آج ایس ایچ او صاحبان ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آج آپ کو تھانوں میں خوشگوار ماحول مل رہا ہے، آپ کو تھانوں میں دوستی کی فضا مل رہی ہے، آپ کو تھانوں میں عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آج تک ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں بہت مشکل ریکوری ملا کرتی تھی، بہت مشکل پیسے ملا کرتے تھے، اور یہ بھی